الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بارے میں کلام چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احکام ہیں جن کا مختلف امور سے تعلق ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان احکام کو سیکھیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اعمال نقل کیے گئے ہیں جن کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، یعنی ان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اپنے لیے درجات کی بلندی کا سامان کر سکتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان اعمال کو بھی جانیں۔ تو ابھی جو احکام ہیں ان پر ہم کلام کر رہے تھے۔ پچھلے پروگرام میں ایک حدیث ذکر کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، تو لہٰذا بھلائی کی بات کی وضاحت میں نے آپ کو کری دی تھی کہ جس میں دین کا یا دنیا کا فائدہ ہو ایسی گفتگو انسان کرے، ورنہ آپ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں عرض کر رہا، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، ورنہ خاموش رہو۔ پی پی کرنا، ٹی ٹی کرنا، ہر وقت بولتے رہنا، بہت زیادہ بولنا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس اپنی طبیعت کے تقاضے کو دبانا ہوگا۔ خواتین خاص طور پر ہماری بہنیں توجہ فرمائیں کہ جن کے پیٹ میں گفتگو کے گولے اٹھتے رہتے ہیں، اگر یہ گولے باہر نہ نکلے تو عجیب بے چینی اور بے قراری رہتی ہے، تو ان کی نگاہیں تلاش کرتی ہیں کسی ایسی ساتھی کو کہ جو سبزی وغیرہ پکا کر فارغ ہو، شوہر کام پہ چلا گیا ہو، بچے اسکول چلے گئے ہوں، اور اب یہ دونوں بیٹھ کر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کم از کم اپنے دل کی باتیں کریں اور اندر کے تمام گولے باہر نکال کر تھوڑا پرسکون ہو۔ پھر بھی مطلب یہ کہ ان کو سکون نہیں ہوتا، 2 گھنٹے گفتگو کریں گی، پھر کھڑے ہو جائیں گے، اچھا بہن میں چلتی ہوں، پھر کھڑے ہو گے 15 منٹ وہیں پر بات ہوگی، پھر سرکنا شروع کریں گی، دروازے کے کونے تک پہنچیں گی، پھر 2 باتیں نئی یاد آ جائیں گی، اس میں 10 منٹ نکال دیں گی، پھر مین گیٹ تک پہنچ جائیں گی، 5-6 باتیں پھر یاد آ جائیں گی، وہاں پر گفتگو، اور پھر بھی وہ جب دور نکل جائے گی تو گیٹ سے سر نکال کے بولے گی یاد رکھنا جو میں نے کہا تھا، وہ پھر اندر آ جائے گی۔ یعنی سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے زیادہ باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جو قابل گرفت ہوتی ہیں اور ان کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس سے متعلق بھی انشاءاللہ حدیثیں ذکر کریں گے۔ تو جب انسان اپنی طبیعت کو کنٹرول نہیں کر پاتا، پھر وہ جب جھگڑا وگڑا ہوتا ہے اس میں زبان تیزی کے ساتھ چلتی ہے اور غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ دیکھیے اب دوسری حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں سے کون افضل ہے؟ دیکھیں ہم افضل بننا چاہتے ہیں، اگر کوئی کہے پورے محلے میں آپ افضل ہیں، اس پوری کلاس میں آپ سب سے افضل ہیں، اس پورے ادارے میں سب سے افضل آپ ہیں، تو کیا ہماری تمنا ہے کہ ہمیں ہماری طرف کوئی نشاندہی کرے، اس طرح ہمیں سب سے افضل کہے؟ یقینی سی بات ہے ہر شخص تمنا رکھتا ہے۔ اب جس کو میرے نبی کہیں یہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہے تو پھر اس کی کیا شان ہوگی، اور وہ کون شخص ہے؟ سرکار سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں سے کون افضل ہے؟ ای المسلمین افضل؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ زبان سے اور ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پیروں سے مار سکتے ہو، آپ مراد یہی ہے کہ یہ چونکہ زیادہ تر یہ 2 اعضاء ایسے ہیں جو سامنے والے کو اذیت پہنچاتے ہیں، ایک ہاتھ سے ہم فائٹ کرتے ہیں یا زبان سے کرتے ہیں، پھر لاتے واتے بھی چلا لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ 2 اعضاء ایسے ہیں جن سے اکثر ہم سامنے والے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے سرکار نے ان 2 کا ذکر فرما دیا، لیکن بہرحال زبان کا ذکر فرمایا کہ زبان اور ہاتھ، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے غور کریں کہ بعض اوقات ہم فائٹ ہوتی ہے، دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، شوہر بیویوں کو مار رہے ہیں، استاد شاگردوں کو بیجا مار رہے ہیں بسا اوقات، اسی طرح بعض ساسیں اپنے ان کو بہوؤں کو مار رہی ہیں، نندے بعض اوقات بہوؤں پہ بھابھیوں پہ حملہ آور ہو رہی ہیں، اور معذرت کے ساتھ بعض جگہ بیویاں مار رہی ہیں شوہروں کو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو مار پیٹ کا معاملہ ہے یہ غلط ہے۔ اگر شریعت کی اجازت کے ساتھ ہو تو اجازت ہو سکتی ہے، جیسے پولیس والوں کا کسی سے راز اگلوانے کے لیے یا کوئی واقعی وہ شخص ایسے قرائن ہیں کہ مجرم ثابت ہو رہا ہے،
اقرار کروانے کے لیے تھوڑی بہت سختی کریں، اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح استاد ایک لمٹ میں رہ کر اگر زد و کوب کرتا ہے شاگرد کو اجازت ہو سکتی ہے لمٹ میں رہ کر، لیکن اکثر ہمارے یہاں اوور لمٹ ہو جاتے ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح اگر شوہر ہلکی پھلکی مار زوجہ کو کرتا ہے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن چونکہ مطلب ہمارے پاس علم دین نہیں ہوتا اور نفوس ہمارے قابو میں نہیں ہے، طبیعتیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مار پیٹ بالکل بھی نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے اگر کسی مقام پہ شریعت نے اجازت بھی دی ہے تو یہ جو ایسے مرد حضرات جن کے پاس بیچاروں کے پاس علم دین نہیں ہے، جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کو اپنی طبیعت پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، یہ کہاں اس شریعت کی لیمیٹیشنز کا لحاظ رکھ سکیں گے؟ تو لازم بات ہے پھلانگ کر ظلم اور زیادتی پر آ جائیں گے اور دلیل ہمارے قول کو بنائیں گے۔ جی مفتی صاحب نے کہا تھا مار سکتے ہیں، جو قرآن میں لکھا تھا مار سکتے ہیں، حدیث میں لکھا تھا مار سکتے ہیں۔ اچھا مار سکتے ہیں، کتنا مار سکتے ہیں، کیسی چوٹ مار سکتے ہیں، اور زیادہ مارنے پر کیا سزا ہوگی وہ بتائیے، تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو یوں دلیل بنا لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام ہم تو مطلقاً منع ہی کریں گے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو مارے نہیں، پیار محبت سے سمجھائے، اپنی شخصیت میں ایک اثر پیدا کرے، یہی بہتر ہے۔ اس طرح استاد کو چاہیے کہ نفسیاتی طور پہ بچوں کو متاثر کر کے، ذہنی طور پر ان کو تیار کر کے کسی محنت اور مشقت کی طرف لائے، نہ یہ کہ ڈنڈے چلا کر، کیونکہ ڈنڈے سے اگر آپ لے بھی آئیں گے کسی طرف شاگردوں کو تو وہ اس وقت تک رہیں گے جب تک ڈنڈا ہے، ڈنڈا ختم ہوا نہیں پھر وہ پرانے روٹین پر آ جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ ذہن بنا کر لے کر آتے ہیں تو ذہن ایک دفعہ بن جائے تو وہ پھر قائم رہتا ہے الحمدللہ، وہ آپ کے پاس ہوں یا نہ ہوں، آپ کی تربیت ان سے کام کرواتی رہے گی، یہ چیز زیادہ مؤثر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اور میں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے۔ مار پیٹ، زد و کوب کرنا، تکلیف پہنچانا غلط ہے۔ اسی طرح اب زبان سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہم کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے، اس کا دل آزاری ہوتی ہے، ہم چغلی کر دیتے ہیں کسی کی، اسے پتہ چلتا ہے تو اس کو پھر صدمہ ہوتا ہے، ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم کسی کے اوپر طنز کرتے ہیں، ہم اسی طریقے سے کسی کو احسان جتاتے ہیں تو اس سے بیچارے کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، گالیاں بک دیتے ہیں، اس کی جسمانی کسی عیب کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، یہ سب حرام ہے، یاد رکھیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں اگر اجازت شرع ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ اس سے مستثنی صورت ہوتی ہے ہمیشہ، جیسے مثال کے طور پر کسی کی برائی کرنا یہ منع ہے، لیکن اگر صحیح مقصد ہو تو پھر بالکل کر سکتے ہیں۔ جیسے گواہ ہوتے ہیں، جج پوچھتا ہے آپ گواہی دیں اس کے متعلق کہ کیسا شخص ہے، یہ وہ، تو آپ بتا رہے ہیں سب کچھ، تو یہ اجازت ہوگی، سامنے منہ پہ بول رہے ہیں، یا وہ مجرم نہیں ہے، اس کے پیٹھ پیچھے گواہوں کو بلا کر گواہی لی گئی تو وہاں بولا جائے گا۔ کسی مفتی صاحب سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں، وہاں بولنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے کسی شخص کے بارے میں نقصان سے بچنے کے لیے کہ وہ کیسا ہے، تو ہم اس میں مشورہ دیتے ہوئے اس کی برائی کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو یہ جہاں اجازت شرع ہو ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں نہیں ہے اجازت شرع وہاں پر اپنی زبان سے اذیت اور تکلیف پہنچانا یہ بہت ہی برا ہے۔ اب یہ گھروں میں عموماً جو خواتین ہوتی ہیں یہ بہت ہی زیادہ طنز اور ایک دوسرے کے عیوب و نقائص کو تلاش کر کے فوری طور پہ دوسرے کے سامنے ذکر کرنے کی عادت میں ملوث ہے، جس کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں روزانہ ہزارہا گناہ لکھے جاتے ہیں۔ نندیں اور ساس جو ہیں وہ بہو بھابھی کی طرح کے اوپر طنز کر رہی ہیں، بہو جو ہے وہ بعض اوقات ساس کو اپنی زبان سے اذیت پہنچاتی ہے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے۔ دونوں بڑے باپ کے ہوتے ہیں، چھوٹے باپ کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ شوہر اگر ایک بات کہتا ہے تو بیوی کہتی ہے میں پرانے زمانے کی عورت نہیں ہوں، اس 15ویں صدی ہجری کی عورت ہوں، بولو ذرا تم، پھر میں تمہیں سناتی ہوں، کیا سمجھا ہوا ہے تم نے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جو عورت اس طرح سنا دیتی ہے کیا وہ اپنا ذہنی سکون قائم رکھ پاتی ہے؟ کیا گھر میں پیار محبت کی فضا قائم ہوتی ہے؟ کیا اس کے بعد وہ گھر صحیح طریقے سے چل سکتا ہے؟ اس کے برعکس اگر صبر کیا جاتا اور شوہر کی زیادتی کو برداشت کر لیا جاتا تو وبال اس کا آخرت کے اوپر ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا، اس کی گرفت کرتا، لیکن آپ کی وجہ سے ماحول خراب نہ ہوتا۔ لیکن نہیں، نہ شوہر باز آنے کے لیے تیار ہے، نہ بیوی آنے کے لیے تیار ہے، ایک دوسرے پہ خوب طنز کر رہے ہیں، اور یہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی لیول پر آپ چلے جائیں، چاہے وہ مطلب سیاسی ماحول کے اندر ہو، چاہے غیر سیاسی ماحول کے اندر ہو، ایک دوسرے کے لیے ایسی باتیں کرنا جس سے کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔
تو اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک اور روایت دیکھیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان کی اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گویا کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ جہاں شریعت نے ان کے استعمال کی اجازت دی حلال ذرائع وہاں پہ ٹھیک ہے، اور جب انسان حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے تو گویا کہ وہ جہنم کا راستہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے زبان کی حفاظت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار کے حکم کے مطابق اپنی زبان کو اچھائی میں استعمال کریں ورنہ خاموش رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بندہ ایک بات کرتا ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، اور وہ اس بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف پھسل جاتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور اکثر یہ فضول گفتگو کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے جملے نکل جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یاری میں نے کیا کہہ دیا۔ تو اس طرح کی کوئی گفتگو بعض اوقات انسان کر بیٹھتا ہے، اس کو وہ غور و تفکر بھی نہیں کرتا، یعنی اس کو احساس نہیں ہوتا یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے یا جہنم کی آگ میں اتنی گہرائی میں گرا دیا جاتا ہے جو مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبانوں سے نکلنے والے الفاظوں پہ بڑی شدید گرفت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات ایک بھری محفل میں کسی کو ذلیل کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اس کے نتائج پر غور نہیں کرتے کہ کیا اس کا دل ٹوٹا ہوگا، وہ کس طریقے سے لوگوں کو فیس کرے گا، ہمارا کیا امیج قائم ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس طرح دین کے بارے میں کھل کر بڑی بڑی باتیں کرنا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام پر اٹیک کرنا، خصوصاً بڑی معذرت کے ساتھ میں اکثر سمجھاتا ہوں، باہر کے ملکوں میں رہنے والے بہت سے ایسے لوگ مجھے ملے، ہر ایک نہیں ہے ایسا لیکن بہت سے ایسے بھی ملتے ہیں کہ جنہیں باہر رہنے کا ایک عجیب تکبر ان کے دل میں نے دیکھا ہے، ایک بڑا پن سا دیکھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آ کر یہاں کی نیشنلٹی حاصل کر لینا، یہاں پر مستقل قیام کی اجازت کا مل جانا، یہ ہمارے کمال کی دلیل ہے، ہماری بہترین ذہانت اور عقل مندی کی دلیل ہے، اور پورے پاکستان، ہندوستان، دیگر جو لوگ یہاں نہیں آ سکے وہ سب بے وقوف قسم کے کہ یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اب یہ جو ایک احساس ہے ان کے اندر ایک بڑا پن سا پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اس بڑے پن کی وجہ سے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں، کبھی رسول کو چیلنج دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ کھل کے اللہ تعالیٰ رسول کو بولے ان شرعی احکام ایسا کیوں ہے بھئی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں حکم بیان کر دیا۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں سمجھنے والے، نہیں سمجھنے والے، اور وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ انہیں کہیں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم یہ کہ نہیں سمجھائیں پہلے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھئی آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے قبول کرنا ہے، نہیں میں ایسی کوئی بات قبول نہیں کرتا ہوں بھئی جب تک مجھے سمجھ میں نہ آئے۔ مسئلہ تقدیر پہ گفتگو کریں گے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اپنی تقدیر انسان خود بناتا ہے۔ اس طریقے سے یہ گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہیں سارے ایسے ہیں، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بڑے منصب پر آ جائے، کوئی ایسی چیز اختیار کر لے یا حاصل کر لے جس کو عام لوگ بہت ہی بڑا کمال تصور کر رہے ہوں، اس کے بعد اپنے باطن کو کنٹرول کر کے رکھنا یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ باہر کے ملکوں میں ایسے سعادت مندوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ مجھے ایسی بہت ساری ہماری کانٹیکٹ میں فیملیز ہیں جو ماشاءاللہ دین سیکھتے ہیں، انہیں کوئی بات سمجھائی جائے تو سر اطاعت خم کر دیتے ہیں اور سرنڈر کر دیتے ہیں بعض اوقات اپنی معلومات کو۔ ٹھیک ہے بھئی ہم نے پڑھا تھا، لیکن اگر یہ قرآن حدیث پہ ہے تو ہم بالکل قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خوشی ہوتی ہے کہ ایسا یہ مسلمان ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ ذرا سا آپ کو دنیاوی لحاظ سے ترقی مل گئی اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ ابھی آپ سے چھین لے تو آپ سب ختم ہو جائے گا، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم اسی کو بنیاد بنا کر اور دین و شریعت کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں بسا اوقات کفر تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے سی خواتین ہیں جو بیچاری ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہے وہ زیادتیاں کرتے ہیں، غلط امور میں لگے ہوئے ہیں، اور جب ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں ایسا، حدیث میں،
تو وہ ماذاللہ ثم ماذاللہ بعض اوقات گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ بدبختی کی انتہا ہے، یعنی کہ یہ انسان کی معراج ہے کہ اگر وہ باہر کے ملک میں پہنچ گیا اور اس کو ہر چیز کے اندر آزادی سی محسوس ہو رہی ہے، اسے آسائشیں مل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو مرضی چاہے کریں، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب وہ گالیاں بکنا، یعنی اب کس کو گالیاں بک رہے ہوں گے آپ خود سوچ لیجئے۔ تو ایسے بدبخت انسان کا انجام کیا ہوگا یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ پیٹ میں شراب ہے اور ذہن میں گندگی بھری ہوئی ہے، ظاہری اعمال گندے ہیں، نہ نماز پڑھنے کی فرصت، نہ روزہ رکھنے کی فرصت، اور عورتوں سے مراسم، غلط قسم کے حرکات، تو پھر آخرت میں پھنسنا تو ہے ہی ہے۔ لیکن ان کو اگر آپ ذرا سا بھی دماغ یعنی اتنا اونچا ہے کہ ذرا سا سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ شریعت کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ اس قسم کے لوگ کہ جو آخرت میں پھنسیں گے۔ یوں ہی بعض اوقات اسکول کالج کی کینٹین میں بیٹھ کے گفتگو چل رہی ہوتی ہے، خاندان میں بڑے مل کر بیٹھ جاتے ہیں، شادی بیاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا رات گزارنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے 8-10 آدمی مل کر بیٹھ گئے۔ اب وہ دین کے اوپر کمنٹس، مولویوں کے اوپر طنز کر رہے ہیں، دین کی پابندیوں پہ کر رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ان میں سے کون سی بات براہ راست قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، رسول کے خلاف ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ان پہ توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک مزید روایت ہے جو انشاءاللہ میں پھر نیکسٹ پروگرام میں عرض کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔